السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو روزہ ہمیں اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے۔ جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، ویسے اللہ کا حبیب بھی بڑا ہے۔ یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ رمضان آ رہا ہے، میرے نبی آمد سے پہلے منبر پر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے ہیں وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے۔ 3 دفعہ وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ صحابہ حیران، یہ کیا کر رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا وحی آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کوئی دشمن آ رہا جس کو آپ نے دور سے دیکھ لیا ہے، ہم تیاری کریں؟ کہ نہیں۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ فرض 70 فرض کے برابر، نفل فرض کے برابر، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر 1500 نیکی، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، اور جنت میں ایک خوبصورت محل، دروازے سونے چاندی کے۔ پھر فرمایا کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، اور جنت میں ایک درخت سونے یا چاندی کا جس کے نیچے سے 100 سالہ گھوڑا دوڑا جا سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے۔ پھر فرمایا شیطان ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دو، کھل گئے، جہنم کے دروازے
بند کر دو، بند ہو گئے۔ پھر کہا اے مچھلیوں، اے چیونٹیوں، اے پرندوں، اے پروانوں، اے سانپ بچھو، روزے دار کے لیے دعا کرو۔ شروع کر دی۔ سمندر کی مچھلیاں، زمین کی چیونٹیاں سب روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں، دعا کرتی۔ افطار کا وقت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سامنے کھانا ہے پر کھا نہیں رہا، سامنے پانی ہے پر پی نہیں رہا، ہاتھ اٹھا کے یوں دعا مانگ رہا ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے سامنے کھانا ہے، کھا کیوں نہیں رہا؟ سامنے پانی ہے، پی کیوں نہیں رہا؟ فرشتے سے اللہ فرما رہا ہے یہ کھاتے کیوں نہیں ہے، یہ پیتے کیوں نہیں ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں اللہ تیرے خاطر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں میری تسبیح چھوڑ دو اور دعا مانگنے والے کے دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ حتیٰ کہ عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو۔ اس وقت افطار کا وقت ہے، دسترخوان سجے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ امر آئے گا، امر آئے گا۔ اللہ کے نبی بھی ایسی کرتے تھے، بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے، 9، 2 30 کے اور 7 29 کے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کھجور لے کر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ ایک شخص اوپر جاتا تھا، سورج کے ڈوبتے ہوئے کا انتظار کرتا تھا، جو ہی سورج ڈوبتا فوراً نیچے آتا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہوا۔ آپ فوراً افطار فرماتے۔ کبھی آپ پانی سے افطار کرتے، کبھی کھجور سے، کبھی دودھ سے، کبھی دودھ کی لسی سے افطار فرماتے تھے۔ آپ سحری آخر میں کرتے تھے، افطاری فوراً کرتے تھے کہ میرے امت پر بھوک کا ٹائم تھوڑا سے تھوڑا ہو، تھوڑا سے تھوڑا ہو۔ تو ایک دفعہ بادل کا واقعہ ہوا۔ بادل میں اندازے سے افطار ہوتا ہے، تو سب نے افطار کر لیا۔ میرے نبی بھی افطار سے فارغ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کے لیے اٹھے تو بادل ہٹے اور سورج کھڑا ہو گیا، وہ روزہ قضا ہو گیا، سب کے وہ روزے قضا ہو گئے۔ آپ نے رمضان کے بعد پورے مدینے والے نے اور میرے محبوب نے بھی وہ روزے قضا رکھے، وہ روزے قضا رکھے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کو اتارا، لیلۃ القدر کو اتارا، مسلمانوں کو جنگ کی پہلی فتح حاصل ہوئی۔ جنگ بدر کی فتح رمضان میں ملی، مکہ کی فتح رمضان میں ملی۔ تو میرے بھائیو، اللہ سب سے بڑا ہے، ویسے ہی اللہ کا حبیب بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے حبیب کو امت بھی ویسی ملی۔ ایک میں واقعہ سناتا موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرق کیا ہے، فرق سناتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے، پیچھے ہارون علیہ السلام، آ گیا آگے سمندر، پیچھے فرعون۔ قال اصحاب موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی صحابہ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہمیں مروا دیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، ہم کدھر جائیں، کیا کریں، کدھر جائیں؟ 40 سال کی صحبت، 40 سال کی صحبت، نہ ایمان بنا نہ یقین بنا، کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہمیں مروا دیا، کدھر جائیں؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہارون علیہ السلام کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، ان کو اپنی فکر ہوئی ہم کدھر جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، جو مجھے راستہ دے گا میرے طفیل تمہیں بھی راستہ دے گا۔ تو 40 سال کی محنت، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد یہ کہنے لگی ہمیں مروا دیا، ہمیں مروا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تصویر ہے۔ اب میں تصویر بتاتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ 27 سفر کی رات ہے، جمعے کی رات ہے، آج ہجرت کی پہلی رات ہے۔ آپ اور صدیق اکبر دونوں ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ پنجوں کے بل یوں چل رہے ہیں کہ پاؤں کے نشان کھوجی پہچان نہ پائے۔ تو ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی میرے آگے چلتے ہیں، کبھی میرے پیچھے چلتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وخاف الرصد فامشی امامک وخاف الطلب فامشی خلفک۔ یا رسول اللہ مجھے جب خیال آتا ہے کہ اگر کہیں دشمن آپ پر حملہ آگے سے نہ کرے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ مجھ پر وار ہو آپ پر نہ ہو۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں اگر پیچھے سے حملہ نہ کرے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ مجھ پر وار ہو آپ پر وار نہ ہو۔ یہ ہیں صدیق اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کہ مجھے مروا دیا، مجھے مروا دیا۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ آگے چل رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں کہ آگے سے وار ہو برداشت کروں گا، پیچھے سے وار ہو برداشت کروں گا۔ یہ ہے نبی، یہ ہے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر آپ غار ثور پر، تو چونکہ آپ 4 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے تو پنجے زخمی ہو گئے تھے، لہٰذا آپ اگر چڑھ نہیں سکتے تھے تو حضرت ابو بکر نے آپ کو کمر پر بٹھایا اور پہاڑ پہ چلتے چلتے اوپر لے کے گئے اور غار ثور کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ میں اندر جاتا ہوں۔ آپ اندر گئے تو سارے سوراخوں کو، اندھیرا تھا، سوراخوں کو ٹٹول ٹٹول کے غار کے سارے سوراخوں کو پتھروں سے بند کیا۔ کچھ باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، اسے پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا۔ پھر کچھ باقی رہ گئے تو انہوں نے اپنا کرتا اتارا، اسے پھاڑا اور سوراخوں کو بند کیا۔ ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس پر اپنی ایڑیاں ڈال لی۔
جو سانپ ڈس رہا تھا تو علماء نے یہاں پر ایک بات عجب لکھی ہے کہ وہ سانپ اپنی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج کر رہا تھا کہ ایڑیاں ہٹا، میں بھی دیدار نبوت کا، دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے سانپ زور لگا رہا تھا کہ ایڑیاں ہٹا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق تو روز دیکھتا ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، دربار نبوت کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ تو ابو بکر نے سارے سوراخوں کو بند کیا، سانپ والے سوراخ پر ایڑی رکھ کر کہا یا رسول اللہ اندر آ جائیں۔ آپ اندر آ گئے، اندھیرا تھا، جب کچھ تھوڑی سی روشنی ہوئی، صبح ہوئی، اجالا ہوا، تو آپ نے دیکھا ابو بکر اچھے خاصے بھلے تھے، پگڑی کہاں گئے، کرتا کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ دیکھ رہے ہیں، ان سوراخوں میں مجھے ڈر لگا کہ شاید کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو، لہٰذا میں نے پگڑی اور کرتا نکال کر اسے پھاڑ کر اس کے اندر سب کو پر کر دیا۔ آپ کے آنسو گرنے لگے، رونے لگے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا، جنت میں میرا اس کو ساتھی بنا دے۔ فوراً جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ خوشخبری ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنت میں ابو بکر آپ کا ساتھی ہوگا اور ابو بکر سے اللہ راضی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بنو اسرائیل نے سمندر کو پھٹتے دیکھا، جب 4 قدم آگے چلے تو مر علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، دیکھا کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ 40 سال کی صحبت کے بعد فرعون کا ڈوبنا، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی ایسے پتھر کے بت دلوا دیجئے۔ وہ کہنے لگے اتنے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہیں بت چاہیے، انکم قوم تجہلون۔ اللہ قرآن سے مثالیں دے رہا ہے، قرآن سے۔ اب میں اپنی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر نہیں تھے، پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا کی طرح اڑتے ہوئے آئے، گھر میں داخل ہوئے، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اندر داخل ہوئے، آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، آپ کے ماتھا کو چوما، گرم گرم آنسو آپ کے چہرے مبارک پر گرے۔ واہ خلیلہ، واہ صفیہ، واہ نبیہ، ہائے میرے نبی، ہائے میرے خلیل، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ جائیے آپ آرام کیجئے، آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، آج کے بعد اللہ کوئی دکھ آپ کو نہیں دے گا۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے،
تلوار لے کر کہ اگر کوئی کہے گا کہ میرے نبی فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ میرا نبی فوت نہیں ہوا ہے، وہ اللہ سے ملنے گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے جاتے تھے واپس آتے تھے، ایسا ہی میرا نبی اللہ سے ملنے گیا ہے، واپس آئے گا اور سارے باطلوں سے مقابلہ کرے گا۔ لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نبی فوت ہو گئے ہیں، فوت نہیں ہوئے ہیں۔ جو کہے گا فوت ہو گئے ہیں میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت ابو بکر ممبر پہ بیٹھے، کہا عمر خاموش ہو جا، کہ نہیں ہوں گا، چپ ہو جا، کہ نہیں ہوں گا۔ تھوڑے ہوش میں نہیں تھے تو حضرت ابو بکر کا خطبہ سن، کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد کی پوجا کرتے تھے ان کا خدا مر گیا ہے، جو محمد کی پوجا کرتے تھے خدا نے ان کو موت دے دی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، اور جو اللہ کی پوجا کرتے تھے وہ اللہ زندہ ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ حَيٌّ قَيُّوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔